نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں اس قوم و ملت کے کردار کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جس کا جنگ آزادی میں بہت بڑا ہاتھ اور اہم رول ہے، جس کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جس کے چہرے پر عزم استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی اور جس کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا۔ اور اس قوم مسلم کا قصہ پارینہ دہرانے جا رہا ہوں جس کا آزادی ہند میں اہم کارنامہ اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ حضرات، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے اور ہندوستانیوں کا جینا دوبر کر دیا اور ان کو غلام بنا لیا، تو اچانک حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فتوے نے ہندوستانیوں میں آزادی کے ایک لہر دوڑا دی اور حریت کا ایک سور پھونک دیا۔ لہذا سے یہ پہم چلتی رہی یہاں تک کہ وہ دن آیا کہ ہندوستان کے افق پر آزادی کا سورج طلوع ہو گیا۔ حضرات، یہ حقیقت ہے کہ اگر آزادی ہند میں مسلمان عموماً اور علماء کرام خصوصاً حصہ نہ لیتے اور اس کی حریت میں ہاتھ نہ بٹاتے تو ہندوستان کی آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوتا، تحریک بالا کوٹ کا وجود نہ ہوتا، تحریک خلافت کا غلغلہ نہ ہوتا۔ یہ مسلمان ہی کا کردار ہے جنہوں نے ظلم و جور اور جبر و تشدد کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، انسانیت کو صحیح راستے پر چلنے کا شعور عطا کیا، جگہ جگہ جذبہ آزادی کے شعلے بھڑکائے اور کبوتر کے تنے نازک میں ایک شاہین کا جگر پیدا کیا۔ حضرات، اگر آزادی ہند میں مسلمانوں کے کارنامے اور ان کے کردار کی داستانیں سننی ہو تو افرنگ کے برپا کیے ہوئے طوفانوں سے پوچھو، شاملی کے میدانوں سے پوچھو، بالا کوٹ کے پہاڑوں سے پوچھو، چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں سے پوچھو، دہلی کی جامع مسجد اور لاہور کی شاہی مسجد کے در و دیوار سے معلوم کرو۔ یہ تمام چیزیں ہمارے دیرینہ تعلقات و شناسائی کے واقعات اور ہمارے خلوص و وفا کی نغمے سنائیں گی۔ حضرات، اگر مسلمانوں کے کردار اور ان کی قربانیاں ریکارڈ کی جائیں تو بلا مبالغہ دفتر کے دفتر سیاہ ہو جائیں، اور اگر ان کو بیان کیا جائے تو مہینے ناکافی ہوں گے، پھر بھی قصہ ناتمام ہی رہے گا۔ لہٰذا وقت کی تنگ دامنی میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی وہ کتاب ہے جو نہیں ہے صیغہ راز میں، میری زندگی وہ کتاب ہے جو نہیں ہے صیغہ راز میں، میرے زخم دل کی شگفتگی ہے ابھی نشیب و فراز میں۔ میں انہی چند باتوں میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔